جب پانچویں حصے کو دیکھتے ہیں تو دوسری اور تیسری بار مسیح یسوع شاگردوں کے پاس آتے ہیں۔ مقدس متی اور مقدس مرکز کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گثسمنی باغ میں یسوع دعا کر کے 3 بار شاگردوں کے پاس واپس آئے۔ یہ دونوں اناجیل نویس 3 بار دعا کرنے کو خاص کر یہودی تصور میں بیان کرتے ہیں۔ یہودی اور مسیحی علم الاعداد میں 3 کے عدد کو انتہائی پاک اور روحانی تسلیم کیا جاتا ہے اور درجات کے لحاظ سے خاص مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس باغ میں ہونے والی تینوں دعاؤں کا مرکزی حصہ گھڑی اور پیالہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلسل ایک ہی گھڑی اور پیالے کے لیے دعا کر کے یسوع مسیح خدا کی مرضی کی وضاحت چاہتا ہے، یا پھر کہیں ایسا ہے کہ آپ الہی منصوبے میں ہونے والی مداخلت کے نتائج سے فکر مند ہیں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تیسری بار واپس آ کر شاگردوں سے کہتے ہیں، اب سوتے رہو اور آرام کرو۔ مرکز بیان کرتا ہے کہ اس گھڑی یسوع اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو، لیکن شاید شاگرد اس وقت کی نزاکت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور جب تیسری بار یسوع ان کے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع غم، غصے اور طنزیہ انداز میں یہ الفاظ ان سے کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اٹھو چلو دیکھو۔ عجیب بات ہے کہ ایک ہی وقت میں یسوع فرماتے ہیں کہ سوتے رہو، آرام کرو، اور دوسرے ہی لمحے آپ کہتے ہیں اٹھو چلو دیکھو۔ کیا یہ بدن اور شعور کی بیداری کی بات ہے جو یسوع بار بار ان کو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو، کہ وقت آ پہنچا ہے، دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر یسوع مسیح خود کے لیے ایک مسیحائی لقب کا استعمال کرتے ہیں جس کو خاص یہودی تصور میں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایسا لقب ہے جو مقدس متی اور مقدس مرکز نے متواتر استعمال کیا ہے۔ الہیاتی پہلو سے یہ ایک اہم معاملہ ہے جہاں ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس کے تعلق سے یسوع نے فرمایا کہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ اب یہ بات کیا ہے کہ ابن آدم گرفتار ہو کر جلال پائے، یا ابن آدم جو ہے وہ دکھ اٹھاتے ہوئے جلال پائے؟ اب یہاں ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے؟ یقیناً ان سارے معاملات میں کئی سوال ہیں اور ان کے کئی جواب ہیں۔ یہاں ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مطلب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جلال پائے گا تو لفظ جلال کا مطلب ہے خدا کا حسن، جمال، وزن، چمک، اس کے وجود کا دیدنی کمال۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ابھی تو آپ کو رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے اور آپ کو ناحق عدالتوں میں گھسیٹیں گے، آپ کی تحقیر ہوگی، تمسخرہ کریں گے، آپ کو اذیت ناک ذلت والی موت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ کے جلال پانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے؟ اس بات کے بارے میں ابھی بس ہم یہی عرض کریں گے کہ جیسے جیسے آپ پر ہونے والے ظلم و ستم بڑھتے گئے، ویسے ویسے ہی آپ کا جلال یعنی آپ کا حسن، آپ کا کمال، آپ کی چمک عیاں ہوتی گئی۔ کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ جو الہ بھی ہے اور بشر بھی ہے، قدرت میں قادر مطلق ہے اور بدن میں محدود ہے، چاہے تو دشمنوں کو ایک ہی لمحے میں ملیا میٹ کر دے، اپنے جلال کو دیدنی کر کے اس کی چمک سے سب کو بے نور کر دے۔ لیکن آپ سکھاتے ہیں کہ جلال اس میں نہیں کہ بدی کے ساتھ بدکاروں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اب بے انصافی سہتے ہیں، ظلم کی انتہا کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی جان لے کر بدیوں کا، گناہوں کا خاتمہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی جان دے کر دوسروں کو بچا لیتے ہیں۔ آپ گناہگار کو نہیں، گناہ کو ختم کرتے ہیں۔ آپ برے کو نہیں، برائی کو مٹاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی طاقت، یہ ہے آپ کا حسن، یہ ہے آپ کا وزن اور آپ کا جلال جسے آپ ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ صرف انہیں دکھائی دیتا ہے جو آپ کی ذات کی حقیقی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کس نے یسوع کو گناہگاروں کے حوالے کر دیا؟ وہ کون ہے یا کون سی ہستی ہے جس کے حوالے یسوع کو کیا گیا؟ یونانی کا لفظ پیراڈیڈونی، مطلب ہاتھ کے نیچے، ہاتھ میں دیا گیا، تحویل میں دے دینا۔
سزائے موت کے لیے دے دینا۔ یقیناً یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے جس پر تفصیلی بحث درکار ہے، لیکن ابھی وہ خاص پہلو اختصار سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ پیراڈیڈومی مطلب حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ اس حوالے میں چند ضروری زاویے یوں ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا، یا پھر بیٹے نے خود کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا، یا پھر یہودا نے آپ کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا؟ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یسوع مسیح دونوں اطراف سے آزمایا گیا اور موت کے حوالے کر دیا گیا، یعنی خدا کی جانب سے بھی اور ابلیس کی طرف سے بھی، لیکن دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ آسمانی خدا باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا کے حوالے کر دیا، یعنی انسانوں کے حوالے کر دیا، اور ابلیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس دنیا کے بڑے مرتبے اور اختیارات کے استعمال کرنے والے سیاسی اور مذہبی لوگ ابلیس کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں، اور اس معنی میں آپ دنیا کے حوالے کر دیے گئے، مطلب انسانوں اور ابلیس کے حوالے کر دیے گئے جو مل کر آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف الہی مقصد یہ ہے کہ آپ دکھوں سے گزرتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کریں اور اپنی کامل قربانی پیش کرتے ہوئے موت پر فتح پائیں، تب نئی زندگی کا آغاز ممکن ہوگا۔ ابن آدم کے لیے جو دکھ اور تکلیف اور موت ہیں وہ تو مقرر ہیں، وہ تو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو اس آزمائش میں سے باہر نہ نکل پائیں، جن میں سے یہودا اسکریوتی ایک ہے۔ اس بارے میں مقدس متی یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے یعنی یسوع کو تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اس بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ یہاں بھی وہی یونانی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کے معنی ہے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، پکڑوا دینا، یعنی حوالے کرے گا، پکڑوائے گا، گناہ گاروں کے سپرد کرے گا۔ مطلب یہ کہ ابن آدم کو تو دکھ سہنے ہیں، گناہ گاروں کے سپرد ہونا ہے، لیکن یہ فیصلہ شاگردوں کو کرنا ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے یا آپ کے مخالف کھڑے ہوں گے، یا پھر دنیا میں آج بھی یہ فیصلہ ہر کسی کو کرنا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ابلیس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں درج ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ یہ ابن خدا کی بات ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بات ہے کہ اسے کیسے کیسے دکھ سہنے ہیں، ان کا سامنا کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے دکھ دینے والوں میں ہیں یا پھر اس کے ساتھ دکھوں میں شامل ہونے والوں میں ہیں۔ اس بارے میں مقدس پالوس رسول کا بیان بہت ہی وضاحت سے موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے خدا باپ نے اسے ہمارے گناہوں کے سبب حوالے کر دیا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا۔ جس خدا باپ نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا۔ ایک تو بہت ہی واضح یہ بات سامنے آئی کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کے حوالے کر دیا، اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ یسوع نے خود کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا۔ اس پہلو کو مقدس یوحنا رسول یوں بیان کرتا ہے کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ گسمنی باغ میں بیٹا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خود کو گناہ گاروں کے سپرد کرتا ہے۔ جان دینے کے لیے حوالے کیے جانے کا عمل ہے، خدا باپ کی جانب سے یہ ہوتا ہے، یسوع مسیح کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ ہو بہو وہی فارمولہ ہے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے دکھائی دیتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ یسوع خود جی اٹھا، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے یسوع کو جلایا، یعنی آسمانی باپ نے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور پھر یہ بھی درج ہے کہ روح القدس نے یسوع کو جلایا۔ خصوصی طور پر یہ معاملہ تثلیث فی التوحید پر بات کرتے ہوئے زیر بحث آتا ہے، جہاں بیٹے کے جی اٹھنے میں بھی تثلیث کے تینوں اقانیم متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ ابن خدا کی انکارنیشن یعنی تجسم اور آپ کی صلیبی موت اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، ان ساری باتوں میں پاک تثلیث یکساں متحرک نظر آتی ہے۔ ابھی جس یونانی لفظ کو ہم نے دیکھا جس کے معنی ہے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، جہاں الہی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو
دنیا کے حوالے کر دیا، اور بیٹے نے آپ اپنی مرضی سے خود کو دنیا کے حوالے کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ زندگی قائم ہو سکے، ابدی زندگی قائم ہو سکے تمام بنی نوع انسان کے لیے، وہ حیات جو کبھی ختم نہ ہو سکے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو فنا کرنا چاہتے ہیں، اس کے منصوبوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اسے گرانا چاہتے ہیں۔ یہاں یسوع مسیح کی موت سے ہر کسی کے اپنے مقاصد ہیں، ایک طرف الہی منصوبہ ہے اور دوسری طرف انسانی اور شیطانی سوچ ہے۔ وہ تمام لوگ جو یسوع کو گرفتار کرنے میں شامل تھے اور اس کی موت میں حصے دار تھے۔ یہودا اسکریوتی یسوع کا دوست تھا، آپ کا ساتھی تھا، اس نے دغا بازی کرتے ہوئے یسوع کو سردار کاہن کے حوالے کر دیا۔ سردار کاہن اور آپ کے ساتھ کئی یہودی بزرگوں نے مل کے آپ کو موت کی سزا کے لیے پلاطوس کے حوالے کر دیا، اور پلاطوس نے آپ کو مصلوب کرنے کے لیے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، اور پھر سپاہیوں نے آپ کو صلیب پر جکڑ دیا۔ اس بارے میں ایک اور پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ابلیس کا کردار ہے، جہاں آپ ابلیس کے حوالے کیے گئے اور ابلیس نے آپ کو پلاطوس کے حوالے کیا۔ اور یہ اس سارے معاملے کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ ہے۔ کئی لوگ اسے اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس بات کو اس بیان سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں یسوع سے پلاطوس نے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ تب پلاطوس کو یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اوپر سے؟ کیا اوپر سے مراد خدا ہے یا پھر ابلیس ہے؟ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ اختیار کا حصول پلاطوس کو خدا سے ہوا ہے کہ ابن خدا کی عدالت کرے، لیکن جب ہم اس عبارت کو مکمل پڑھتے ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بات آسمانی خدا باپ کی نہیں، بلکہ یہ کسی اور اختیار اور قوت کی بات ہو رہی ہے۔ تاہم اس تجویز سے کہیں زیادہ مضبوط ایک اور رائے سامنے آتی ہے کہ پلاطوس کے پاس یہ اختیار کیسر کی جانب سے تھا، کیسر جو روم کا شہنشاہ ہے، اور کیسر کو پورے طریقے سے کنٹرول کرنے والا ابلیس ہے۔ کیسر ابلیس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس سارے منظر میں جو لوگ سامنے دکھائی دے رہے ہیں وہ اس دنیا کے سردار شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح شیطان یہودا کے دل میں ڈال چکا تھا کہ یسوع کو پکڑوائے، ویسے ہی اس نے سردار کاہن کیفا اور پلاطوس کو بھی استعمال کیا ہو۔ اب گثسمنی باغ کا منظر یہ ہے کہ جب آپ کو گرفتار کرنے والے نزدیک آ پہنچے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا، اٹھو چلو، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ مرکز کے مطابق یسوع کے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ آخری الفاظ ہیں، اور متی کے مطابق ان الفاظ کے بعد شاگردوں کے ساتھ اجتماعی طور پر آپ ہم کلام نہیں ہوئے۔ پھر یسوع جی اٹھنے کے بعد ہی اپنے حواریوں سے ہم کلام ہوئے۔ ابھی اس موقع پر شاگردوں کو آزمائش میں اترنے کی اجازت نہیں، وہ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا شاگرد ابھی آزمائش کے لیے تیار نہیں تھے، جہاں وہ اس پیالے میں سے کچھ پیتے جس کو یسوع پینے والا تھا، اور اس دکھ کی گھڑی میں یسوع کے ساتھ شریک ہوتے؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ ابھی شاگردوں کا وقت نہیں کہ وہ اس پیالے میں شامل ہوں جو مسیحا کو پینا ہے۔ اس بات کے متعلق پہلے ہی یسوع نے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ پیالہ مجھے اکیلے ہی پینا ہے، اس گھڑی کا سامنا صرف اسے اکیلے ہی کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یسوع مسیح کی گرفتاری کے واقعات پر غور کریں گے، لیکن ابھی اس حصے کو سمرائز کرتے ہوئے اناجیلی بیانات کی روشنی میں گثسمنی باغ میں ابھی تک ہونے والے واقعات پر اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ یوں ہوگا کہ مقدس لوکا اس سارے منظر میں زیتون کے پہاڑ کو مرکزی مقام بیان کرتے ہیں، اور اس دکھ اور کرب کی حالت میں فرشتے کی موجودگی بیان کر کے آسمانی شمولیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مقدس متی اور مقدس مرکز گثسمنی باغ کو عدن کی مانند آزمائش کا میدان دیکھ رہے ہیں، جہاں شیطان اپنی تاریکی کی فوجوں کے ساتھ پوری طاقت اور زور سے حملہ آور ہے۔ اور یہاں معاملہ صرف موت کا نہیں بلکہ انتہائی دکھ، درد اور تکلیف والی موت کا ہے، تاکہ موت سے قبل مسیح یسوع کوئی نافرمانی کرے۔ گثسمنی میں کی جانے والی دعا صرف یسوع مسیح کی
खुद की मुसीबत और मौत के लिए नहीं थी, बल्कि अपने शागिर्दों के लिए भी आप दुआ करते और दुनिया के उन गुनाहों के लिए भी थी जिनको आप अपने ऊपर उठाए हुए इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं, ताकि आप बगैर किसी नुकसान के अपनी मंजिल तक पहुंचे। और आप पहुंचे भी, यानी आपकी दुआ सुनी भी गई। वो दुआ जो गसमनी में हुई वो उसी वक्त खुदावन के हजूर में मकबूल ठहरी, जहां हमेशा की तरह से बाप ने आपकी दुआ सुनी और मकबूल ठहरी। और वो घड़ी टल गई जिसके लिए आपने दुआ की थी। अब वो घड़ी आ पहुंची है जब इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले हो रहा है। अब से पहले आप गुनाहगारों के बीच में थे, लेकिन अभी आप उनके हाथों में होंगे, यानी यीशु मसीह पर अपना अख्तियार चलाएंगे और जो चाहेंगे उसके साथ करेंगे, और उसे ये प्याला पीना है। यीशु की ये दुआ इब्तदाई कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी। वो बशरियत की सोबत में खुदा के सामने अपनी मुसीबत का इजहार करता है और खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करता है। कलीसियाई रिवायत बयान करती है कि ज़बूर 46 और ज़बूर 116 गसमनी बाग में हुई दुआ का मुतवाजी ख्याल है, जिसे ईमानदार आज भी आजमाइश या दुख में दोहराते हैं। खुदा ताला से ताल्लुक का जो अंदाज यीशु ने सिखाया वो इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक चला रहा है। वैसे तो रब्बुल इज़्ज़त को मुखातिब करने के लिए कई नाम हैं और वो बेहद इज्जत और एहतराम वाले हैं, जैसे कि लोग उसे पुकारने के लिए बड़े और बुलंद नामों से उसे याद करते हैं। वो जो सबसे ऊंचा है, आसमानों से बुलंद है, कद्दूस है, पाक ज़ात है, कहार है, जब्बार है, जाहो जलाल वाला है, कादिर मुतलिक है, हय्युल कय्यूम है, रब्बुल आलमीन है। और ऐसे कई नाम हैं जिनसे लोग उसे मुखातिब करते हैं, कौमें उसे पुकारती हैं। और फिर खुदा को पुकारने के लिए ये सब अलकाब, सफ़ात और नाम काबिल कबूल हैं, इज्जत के लायक हैं, अच्छे हैं। लेकिन परवरदिगार के साथ जो ताल्लुक मसीह यस्सु ने बनी नो इंसान को अता किया वो इन सब से मुनफरिद है, यानी ए अब्बा मतलब ए बाप कहकर मुखातिब करना। ये ऐसा ताल्लुक है जिसमें बेझिझक इंतहाई कुर्बत का एहसास और जज्बात का समंदर और अपनाहियत की इंतहा है। और ये सब हमें गसमनी बाग में हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी रात में दिखाई देता है। अब अगली वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी गिरफ्तारी पर बाग में क्या क्या हुआ।